نحمده و نصلی علی رسولہ الکریم وعلی آلہ و صحبہ اجمعین۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اس میں دو رائے نہیں ہے کہ دنیا اس وقت اپنے وقت کے نازک ترین دور سے گزر رہی ہے۔ اطباء پریشان ہیں، ماہرین کی زبانیں گنگ ہیں، اور حالات و واقعات پر گہری نگاہ رکھنے والے اپنی اپنی بساط کے مطابق رائے دے رہے ہیں۔ ایسے وقت میں اور ان حالات میں ایک خبر سماجی ذرائع ابلاغ کے دوش پر بہت تیزی کے ساتھ گردش کر رہی ہے کہ کیا 12 مئی کو کورونا وائرس سے نجات مل جائے گی، اور غضب یہ ہے کہ اس کی نسبت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کی جا رہی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم حالات کا جائزہ لیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر ہم احادیث کا جائزہ لیتے ہیں تو ہمیں 3 طرح کی روایات ملتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اذا طلع النجم ذا صباح رفعت العاہا، یہ مسند احمد کی حدیث پاک ہے کہ جب صبح کے وقت سورج طلوع ہو تو پریشانی دور ہو جاتی ہے، مصائب ختم ہو جاتے ہیں، مضرت اپنے انتہا کو پہنچ جاتی ہے۔ ایک دوسری روایت اس قسم کی ہے کہ جب سورج طلوع ہو تو پریشانی اہل شہر اہل ملک سے دور ہو جاتی ہے۔ ایک تیسری حدیث پاک ہے اذا طلعت الثریا امن الزرع من العاہا، کہ جب سورج طلوع ہو تو پیداوار کی مضرت ختم ہو جاتی ہے۔ بظاہر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ تینوں احادیث مختلف ہیں، لیکن آپ جب غور کریں تو محسوس ہوگا کہ ایک ہی حقیقت کو مختلف زاویے سے اس میں بیان کیا گیا ہے۔ اس کا پس منظر دیکھیں۔ ایک روایت ہے کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے پھلوں کے خریدنے کے حوالے سے پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت تک پھل کے خریدنے سے منع کیا ہے جب تک کہ وہ مضرت محفوظ نہ ہو جائے۔ پوچھا گیا کہ وہ مضرت کب ختم ہوگی، تو فرمایا آپ نے کہ جب سورج طلوع ہو جائے۔ یہ مسند احمد کی حدیث پاک ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، دیکھیں ہم لوگ روزمرہ کی زبان میں بھی کہتے ہیں کہ لاؤ، اب اس کا کئی مفہوم ہو سکتا ہے، پانی لاؤ، چائے لاؤ، کھانا لاؤ، پھل لاؤ، لیکن جب یہ کہہ دیا جائے کہ صاحب پھل لاؤ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ لانے کی بات جو ہم نے کی تھی اس کے مفہوم کی تعین ہو گئی ہے۔ تو یہاں بھی جو حدیث میں فرمایا گیا کہ مضرت دور ہو جاتی ہے، وہ کون سی مضرت؟ پتہ چلا کہ وہ پھل والی، زراعت والی، کھیتی والی، پیداوار والی۔ عزیزان ملت اسلامیہ، تو اس حدیث پاک کا مطلب یہ ہے کہ پیداوار کی جو مضرت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اب اس کا ذرا سا پس منظر سماعت کریں کہ یہ جو سوریا ہے، ایسا نہیں ہے کہ سال کے دیگر مہینوں میں یہ
کہیں اور چلی جاتی ہو اور بعد میں آتی ہو، ایسا نہیں ہے، بلکہ ماہرین یہ کہتے ہیں کہ ثریا وہ تارہ ہے جو مئی کے پہلے عشرے میں نظر آنے کے قابل ہوتا ہے۔ چونکہ یہ سورج سے بڑا قریب رہتا ہے تو سورج کی قربت کی وجہ سے دکھائی نہیں دیتا، لیکن یہ جب مئی کا پہلا عشرہ شروع ہوتا ہے، سورج کی دوری اس تارے سے دور ہو جاتی ہے، دکھائی دیتا ہے۔ لیکن جب اکتوبر نومبر کا آخری عشرہ ہوتا ہے تو یہ نگاہوں سے چھپ جاتا ہے۔ لہٰذا سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ ثریا کے طلوع ہونے کی بات جو کی جا رہی ہے اس کا تعلق کورونا وائرس سے کسی طرح نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ صاحب یہ آفت آئی ہے اور اس کے انتہا کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بہت واضح ہدایت فرمائی ہو یا بشارت دی ہو یا پیشن گوئی کی ہو، ایسا نہیں ہے۔ اب آپ ذرا دیکھیں کہ یہ پھلوں کے حوالے سے یا پیداوار کے حوالے سے یہ بات کیوں کی گئی؟ علماء کرام یہ کہتے ہیں کہ حجاز میں مئی کے مہینے میں تیز گرمی پڑتی تھی، تو ہوتا یہ تھا کہ گرمی سے جو کھجور ہے وہ پک جاتی، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ جب کھجوریں پکنے کے مرحلے میں ہوں تو اسے نہ توڑی جائے، اسے نہ خریدا جائے، نہ بیچا جائے۔ جب یہ پک جائے ظاہر ہے کہ اس کی لذت دوبالا ہو جائے گی، اسے خرید لیں۔ یعنی یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ہمارے ہند و پاک میں آم ملتا ہے، آج کل تو آپ کو فروری سے آم ملنا شروع ہوتا ہے، لیکن اس میں لذت نہیں ہوتی۔ بڑے بوڑھے یہ کہتے ہیں کہ صاحب ذرا اچھی طرح سے بارش ہو جائے تب خریدنا، تو گویا اگر یہ کہہ دے کوئی کہ صاحب ابھی آم نہ خریدو، بارش کے بعد خریدنا، تو یہ بات بالکل ایسے ہی ہے کہ جیسے حجاز میں یہ کہا جائے کہ مئی کے پہلے ہفتے کے بعد تم کھجوریں خریدنا، ابھی نہ خریدو، چونکہ وہاں بارش کا تصور زیادہ نہیں تھا۔ لہذا اس طبعی گفتگو کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آسان بنا کر لوگوں کے ذہن و دماغ میں اتار دیا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ اپنی سمجھ کے مطابق کوئی بات ایسی نہ کر دیں کہ غیر ہم پر انگلیاں اٹھائیں اور جو اپنے ہیں ان کا ایمان کمزور ہو جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ باتیں اس ڈھنگ سے نہیں کی جانی چاہیے۔ بعض لوگوں نے بہت دعوے کے ساتھ کہا ہے، یہ ان کی اپنی سمجھ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت اس سلسلے میں نہیں ہے۔ ہاں، ہم یقین رکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت قادر مطلق ہے، وہ چاہے تو 12 مئی کو یہ پریشانی دور کر دے، چاہے تو اس کے بعد دور کر دے، چاہے تو آج کر دے اور ابھی کر دے۔ اس بات پر ہمیں یقین ہے، ایمان ہے، لیکن کوئی کچی بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی سے منسوب نہ کی جائے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔